شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ ایک مسلسل تحریک ہے، ایک عظیم پیغام اور قیامت تک کے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔ ہم بات کریں گے قافلہ حسینی کی، ایسا قافلہ جو مدینہ سے نکلا، مکہ سے گزرا، کربلا پہنچا اور پوری انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کہہ گیا، جھکنا نہیں، بکنا نہیں، حق پر ڈٹے رہنا۔ اس قافلے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا سفر کن مراحل سے گزرا؟ اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ یہ ہماری اس سیریز کا مقصد ہے اور آج کی ویڈیو میں اس کو ڈیفائن کیا جائے گا۔ آئیے ترتیب وار اور قافلے کی کہانی سنیں اور اپنی زندگی کو بدلنے والے اس پیغام کو دل میں اتاریں۔ مدینہ سے روانگی انکار بیت۔ یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے۔ مدینہ میں حکومت کا نمائندہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یزید کے لیے بیعت کرو۔ امام کا تاریخی غیر متزلزل جواب، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ بیعت صرف سیاسی وفاداری کا سوال نہ تھا، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ امام جانتے تھے کہ یزید کی بیعت دین کی موت ہے، لہذا وہ مدینہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ حکومت کا لالچ، نہ اقتدار کی طلب، صرف ایک مقصد، امت کی اصلاح، امت کی اصلاح۔ مکہ مکرمہ وقت کی نزاکت۔ امام علیہ السلام مکہ پہنچتے ہیں۔ شعبان کے مہینے سے لے کر ذی الحج تک تقریباً 4 مہینے آپ وہاں قیام کرتے ہیں۔ لوگوں سے ملاقات، خطبے، تبلیغ اور امام مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کرتے ہیں۔ پھر آتا ہے 8 ذی الحج، یوم الترویہ۔ سب لوگ حج کا احرام باندھ رہے ہوتے ہیں مگر امام وقت حج کو عمرے میں بدل کر کعبہ چھوڑ کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر امام کے قتل کی سازش تیار کی جاتی ہے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر عبادت کی حفاظت کے لیے دین قربان ہو رہا ہو تو ایسی عبادت کو بھی ترک کر دینا چاہیے۔ دین کی حفاظت سب سے اہم ہے۔ سفر کے مراحل، ہر مقام ایک پیغام۔ اب امام کا قافلہ کربلا کی طرف گامزن ہے۔ راستے کے اہم مقامات پر امام کے اقوال، افعال اور فیصلے پر انسان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ زبالہ، کوفہ سے خبر آتی ہے مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، ہانی بن عروہ بھی شہید ہو چکے۔ امام اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جو واپس جانا چاہے جا سکتا ہے، ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے۔ امام علیہ السلام نے یہ قیادت ہے، جبر نہیں، بصیرت اور اختیار کے ساتھ لوگ آپ کے ساتھ رہے۔ کثر بن مقاتل، عبید اللہ بن حر امام سے ملتا ہے مگر ساتھ نہیں دیتا۔ تاریخ گواہ ہے اس نے بعد میں زندگی بھر پچھتاوا جھیلا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جو آج ساتھ نہیں دے گا کل نادم ہوگا۔ شراف زورد، نینوا، یہ سب مقامات اس سفر کے روحانی گہرائی دکھاتے ہیں۔ امام نے ہر جگہ رک کر لوگوں سے بات کی، لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا اور بالآخر کربلا آ جاتی ہے۔ کربلا، شہادت گاہ عظمت۔ امام نے جب کربلا کی زمین دیکھی تو فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ سپاہ یزید لعین کی جو سپاہ تھی وہ قافلہ روک لیتی ہے۔ امام بات چیت کرتے ہیں، حجت تمام کرتے ہیں۔ عمر بن سعد لعین سے کہتے ہیں، امام فرماتے ہیں مجھے جانے دو، مدینہ واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن امام اپنی حجت تمام کرتے ہیں مگر ان کا مقصد صرف امام علیہ السلام کو قتل کرنا تھا۔ خطبات حسینی، بصیرت کی روشنی۔ امام حسین علیہ السلام نے مختلف مقامات پر مختلف خطبات دیے۔ آج ان خطبات کے
جو مین پوائنٹس ہیں ہر جگہ کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ خطبہ مکہ میں، اے لوگو دیکھو دین محمد کو مٹایا جا رہا ہے، میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ راستے میں امام فرماتے ہیں موت ہر انسان کا مقدر ہے، لیکن عزت کی موت شہادت ہے۔ کربلا میں امام فرماتے ہیں اگر دین محمد نہ بچ سکتا مگر میرے خون سے تو اے تلوارو آ جاؤ۔ یہ کلمات صرف الفاظ نہیں، یہ ہر زمانے کے لیے منشور ہے، ہر زمانے کے بہترین انسان کے لیے ایک آئین ہے، اور اس پر چلنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ قافلہ حسینی کے کردار درس بصیرت۔ حضرت مسلم بن عقیل تنہا بھی یار مددگار، مگر باطل کے آگے جھکے نہیں، کوفے کی گلیوں میں حق کی صدا بلند کرتے رہے، سب کے حق پر ڈٹے رہو چاہے ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے۔ حضرت حبیب بن مظاہر 70 سال کی عمر مگر جذبات جوانوں سے بڑھ کر، کربلا میں امام کے ساتھ دینے کے لیے آخری سانس تک لڑے۔ جذبہ نہیں، عمر نہیں، جذبہ کام کرتا ہے۔ حضرت قاسم بن حسن شہادت کی اجازت مانگتے ہوئے کہا موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ چچا نے گلے لگا کر رخصت کیا۔ دین کے لیے جان دینا عظیم سعادت ہے۔ حضرت عباس بن علی علمدار کربلا، وفا، غیرت، شجاعت، سارا کمال یکجا، مشکیزہ کے ساتھ واپس پلٹے مگر پانی نہیں پیا۔ سبق وفاداری کا سب سے بڑا معیار وفا وقت کا امتحان۔ سبق وفاداری کا سب سے بڑا معیار وفا وقت کا امتحان۔ سبق وفاداری کا سب سے بڑا معیار وفا وقت کا امتحان۔ سبق وفاداری کا سب سے بڑا معیار وفا وقت کا امتحان۔ سبق وفاداری کا سب سے بڑا معیار وفا وقت کا امتحان۔ سبق وفاداری کا سب سے بڑا معیار وفا وقت کا امتحان۔ حضرت علی اکبر جب امام نے رخصت کیا تو فرمایا اے خدا گواہ رہ، میں نے اپنے مصطفیٰ جیسے جوان کو تیرے دین پر قربان کیا۔ سبق باپ کا دل بھی قربانی دیتا ہے۔ 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 حضرت حر بن یزید ریاحی پہلے امام کو روکنے آئے، پھر سجدے میں معافی مانگی اور کہا میں جنت اور جہنم کے بیچ کھڑا تھا اور میں نے حسین علیہ السلام کو چن لیا۔ سبق توبہ کے دروازے بند نہیں مگر وقت پر پلٹنا لازم ہے۔ حضرت جون غلام اہل بیت عرض کیا آقا آپ کے بعد زندہ رہ کر کیا کروں گا، میری جان بھی قربان۔ کالے رنگ کمزور بدن مگر سفید روح والا شہید۔ سبق حسب و نسب نہیں، وفا انسان کو بلند کرتی ہے۔ عبداللہ بن حسن نوجوان بھتیجا امام پر وار آتا دیکھا، دوڑ کر خود کو ڈھال بنا دیا۔ سبق جذبہ عمر نہیں دیکھتا۔ اون و محمد بیٹے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ، ماں نے کہا بیٹو حسین اکیلے نہ ہو، اور دونوں شہید ہو کر بی زینب سلام اللہ علیہ کی تربیت پر مہر تصدیق ضبط کر گئے۔ سبق مائیں قربانی دیتی ہیں تو بیٹے تاریخ بناتے ہیں۔ حضرت زبیر بن کین پہلے مخالف تھے مگر امام کی صحبت نے بدل دیا، کہا کل تک عثمانی تھا آج حسینی ہوں۔ سبق یہ ہے بصیرت حاصل ہو جائے تو سارا زاویہ نظر بدل جاتا ہے۔ واہب بن حباب نصرانی نو مسلم کربلا میں ایمان لایا، امام کے لیے جان دی، بیوی اور ماں نے بھی ساتھ دیا۔ سبق حق و روشنی ہے جسے ہر دل پر پہچانتا ہے، جسے ہر دل پہچانتا ہے۔ سعد بن حنزلہ امام کے گرد حصار بنا کر لڑے، کہا اگر ایک قطرہ خون بھی بچا وہ بھی آپ پر نچھاور ہوگا۔ سبق ہے جان کی حفاظت نہیں، امام کی حفاظت مقدم ہے۔
نافع بن حلال تیر باز سپاہی، ہر تیر پر نام لکھا تاکہ دشمن پر حجت ہو۔ سبق ہے اپنے عمل کی شناخت رکھو تاکہ حق پر کھڑے نظر آؤ۔ عمر بن جنادہ نوجوان مجاہد، باپ شہید ہوا، ماں نے کہا بیٹا اب تو جا اور حسین پر قربان ہو جا۔ سبق کربلا میں ماں باپ نے اولاد کو خود میدان میں بھیجا۔ حضرت علی اصغر شیر خوار، زبان پر کوئی قول نہیں مگر سوکھی زبان، پیاسے ہونٹ اور تیر کا زخم انسانیت کے ضمیر پر صدا ہے۔ کربلا میں معصوم بھی حجت بنے۔ قافلہ کا مقصد امت کی آنکھیں کھولنا۔ یہ قافلہ حکومت کے لیے نہیں نکلا، اقتدار کے لیے نہیں لڑا تھا اور دنیا کے لیے نہیں مرا تھا۔ یہ قافلہ نکلا تھا اصلاح کے لیے، بصیرت کے لیے، باطل کو بے نقاب کرنے کے لیے۔ آج کا پیغام، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ کیا ہم حسینی قافلے میں شامل ہیں؟ یہ سوال ہے۔ یا کوفہ کے خاموش تماشائی، یا یزید کے ظلم پر چپ رہنے والے؟ ہم کون ہیں؟ اگر ہم واقعی حسینی بننا چاہتے ہیں تو ظلم کے خلاف بولیں، مظلوم کا ساتھ دیں، دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں پر عمل کریں، ہر زمانے کے یزید کو پہچانیں اور اس کے خلاف جہاد کریں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قافلہ حسینی ہمیں زندگی کا راستہ سکھاتا ہے کہ باطل جتنا بھی طاقتور ہو، حق کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ کربلا صرف ماضی کا واقعہ نہیں، ہر دور میں برپا ہوتی ہے اور ہر دور امام حسین علیہ السلام کو پکار رہا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ ہم حسینی ہیں؟ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں، اسے اپنے عمل کا حصہ بنائیں۔ امام کی یاد کو صرف آنسو میں نہیں، اپنے کردار میں زندہ رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔